اور خداوند نے یشوع سے کہا کہ ان کاہنوں کو جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے ہے حکم کر کہ وہ یردن میں سے نکل آئے۔ چنانچہ یشوع نے کاہنوں کو حکم دیا کہ یردن میں سے نکل آؤ۔ جو خداوند کے عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ میں سے نکل آئے اور ان کے پاؤں کے تلے خشکی پر آ ٹکے تو یردن کا پانی پھر اپنی جگہ آ گیا اور پہلے کی طرح سب کناروں پر بہنے لگا، اور لوگ پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو یردن میں سے نکل کر یریحو کی مشرق سرحد کی جلدال میں خیمہ زن ہوئے۔ اور یشوع ان 12 پتھروں کو جن کو انہوں نے یردن میں سے لیا تھا جلجال میں نصب کیا، اور اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جب تمہارے لڑکے آئندہ زمانہ میں اپنے باپ دادا سے پوچھے کہ ان پتھروں کا کیا مطلب ہے، یہی بتانا کہ اسرائیلی خشکی ہو کر اس یردن کے پار آئے تھے، کیونکہ خداوند تمہارے خدا نے جب تک تم کو پار ہوگے یردن کے پانی کو تمہارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا، جیسا خداوند تمہارے خدا نے بحر کلزم سے کیا کہ اسے ہمارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا جب تک کہ ہم پار نہ ہوگے، تاکہ زمین کے سب قومیں جان لے کہ خداوند کا ہاتھ قوی ہے اور وہ خداوند تمہارا خدا سے ہمیشہ ڈرتی رہے۔ اور جب ان اموریوں کے سب بادشاہوں نے ان یردن کے پار مغرب کی طرف تھے اور ان کنانیوں کے تمام بادشاہوں نے جو سمندر کے نزدیک تھے سنا کہ خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے یردن کے پانی کو ہٹا کر سکھا دیا جب تک ہم پار نہ آ گئے، تو ان کے دل پگھل گئے اور ان میں بنی اسرائیل کے سبق سے جان باقی نہ رہی۔ اس وقت خداوند نے یشوع سے کہا کہ چکمک کی چڑیا بنا کر بنی اسرائیل کا ختنہ پھر دوسری بار کر دے۔ اور یشوع نے چکمک کی چڑیا بنا کر کلڑیوں کی پہاڑی پر بنی اسرائیل کا ختنہ کیا۔ اور یشوع نے جو ختنہ کیا اس کا سبق یہ ہے کہ وہ لوگ جو مصر سے نکلے اور ان میں جتنے جنگی مرد تھے وہ سب بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستہ ہی میں مر گئے۔ پس وہ سب لوگ جو نکلے تھے ان کا ختنہ ہو چکا تھا، پر وہ سب لوگ جو بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستہ میں ہی پیدا ہوئے تھے ان کا ختنہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل 40 برس تک بیابان میں پھرتے رہے، جب تک ساری قوم یعنی سب جنگی مرد جو مصر سے نکلے تھے فنا نہ ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کی بات نہیں مانی تھی۔ ان میں سے خداوند نے قسم کھا کر کہا کہ وہ ان کو اس ملک کو دیکھنے بھی نہ دے گا جیسے ہم کو دینے کی قسم اس نے ان کے باپ دادا سے کھائی، اور جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے سو انہی کے لڑکوں کا جن کو اس نے ان کی جگہ برپا کیا تھا یشوع نے ختنہ کیا، کیونکہ وہ مقتنون تھے اس لیے کہ راستہ میں ان کا ختنہ نہیں ہوا تھا۔ اور جب سب لوگوں کا ختنہ کر چکے تو یہ لوگ خیمہ گاہ میں اپنی اپنی جگہ رہے جب تک اچھے نہ ہوئے۔ پھر خداوند نے یشوع سے کہا کہ آج کے دن میں نے مصر کی ملامت کو تم پر سے ڈلخا دیا، اسی سبق سے آج کے دن تک اس جگہ کا نام جلجال ہے۔ اور بنی اسرائیل نے جلجال میں سے ڈیرے ڈال لیے، اور انہوں نے یریحو کے میدانوں میں سے اسی مہینے کی 24ویں تاریخ کو شام کے وقت عید فصح منائی، اور عید فصح کے دوسرے دن اس ملک کے پرانے اناج کی بے خمیری روٹیاں اور اسی روز بنی ہوئی بھالے بھی کھائی، اور دوسرے ہی دن سے ان کے اس ملک کے پرانے اناج کے کھانے کے بعد من مفروغ ہو گیا، اور آگے پھر بنی اسرائیل کو من کبھی نہ ملا، لیکن اس سال انہوں نے ملک کنعان کی پیداوار کھائی۔ اور جب یشوع یریحو کا نزدیک تھا تو اس نے اپنی آنکھیں اٹھائی اور کیا دیکھا کہ اس کے مقابل ایک شخص ہاتھ میں اپنی ننگی تلوار لیے کھڑا ہے، اور یشوع نے اس کے پاس جا کر اس سے کہا کہ تو ہماری طرف ہے یا دشمنوں کی طرف؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ میں تو اس وقت خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں۔ جب یشوع نے زمین پر شرنگو ہو کر سجدہ کیا اور اس سے کہا کہ میرے مالک کا اپنے خادم سے کیا ارشاد ہے، اور خداوند کے لشکر کے سردار نے یشوع سے کہا کہ تو اپنے پاؤں سے اپنی جوتی اتار دے،
کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس ہے۔ سو یشوع نے ایسا ہی کیا، اور یہو بنی اسرائیل کے سبق سے نہایت مضبوطی سے بند تھا، اور نہ کوئی باہر جاتا اور نہ کوئی اندر آتا۔ اور خداوند نے یشوع سے کہا کہ دیکھ، میں نے یہرو اور اس کے بادشاہ اور زبردست سورماؤں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ سو تم سب جنگی مرد شہر کو گھیر لو اور ایک دفعہ اس کے چوگرد گوشت کرو۔ 6 دن تک تم ایسا کرنا، اور 7 کاہن صندوق کے آگے آگے مینڈکے چھنگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے چلے، اور 7ویں دن تم شہر کی چاروں طرف 7 بار گھومنا اور کاہن نرسنگے پھونکے۔ اور یوں ہوگا کہ جب وہ مینڈکے کے سینگ کو زور سے پھونکے اور تم نرسنگے کی آواز سنو تو سب لوگ نہایت زور سے للکارے، اور تب شہر کی دیواریں بالکل گر جائے گی اور لوگ اپنے اپنے سامنے سیدھے چڑھے گے۔ اور نون کے بیٹے یشوع کے کاہنوں کو بلا کر ان سے کہا کہ عہد کے صندوق کو اٹھاؤ، اور 7 کاہن مینڈکوں کو سینگوں کے 7 نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے صندوق کے آگے آگے چلے۔ اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بڑھ کر شہر کو گھیر لو، اور آدمی مصلی ہے، اور خداوند کے صندوق کے آگے آگے چلے۔ اور جب یشوع لوگوں سے یہ باتیں کہہ چکا تو 7 کاہن مینڈکوں کے سینگوں کو 7 نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے آگے آگے چلے، اور وہ نرسنگے پھونکتے گئے، اور خداوند کے عہد کا صندوق ان کے پیچھے پیچھے چلتا، اور وہ مسلح آدمی ان کاہنوں کے آگے آگے چلے جو نرسنگے پھونک رہے تھے، اور دمبالا صندوق کے پیچھے پیچھے چلا، اور کاہن چلتے چلتے نرسنگے پھونکتے جاتے تھے۔ اور یشوع نے لوگوں کو یہ حکم دیا، نہ تو تم ہلکارنا، اور نہ تمہاری آواز سنائی دے، اور نہ تمہارے منہ سے کوئی بات نکلے۔ جب میں تم کو للکارنے کو کہوں تو تم للکارنا۔ سو اس نے خداوند کے صندوق کو شہر کے گرد ایک بار پھر وہی، تب وہ خیمہ گاہ میں آئے اور وہی رات کاٹی۔ اور یشوع صبح سویرے اٹھا، اور کاہنوں نے خداوند کا صندوق اٹھایا، اور 7 کاہن مینڈکوں کے سینگوں کو رات نرسنگے لیے ہوئے خداوند کے صندوق کے آگے برابر چلتے اور سندے پھونکتے جاتے تھے، اور وہ مسلح آدمی کے آگے آگے ہو لیے، اور دمبالا خداوند کے صندوق کے پیچھے پیچھے چلا، اور کاہن چلتے چلتے نرسنگے پھونکتے جاتے تھے۔ اور دوسرے دن بھی وہ ایک بار شہر کے گرد گھوم کر خیمہ گاہ میں آئے۔ انہوں نے 6 دن تک ایسا ہی کیا۔ اور 7ویں دن یوں ہوا کہ وہ صبح کو پھوٹنے کے وقت اٹھے، اور اسی طرح شہر کے گرد 7 بار پھرے۔ 7 بار شہر کے گرد فقط اسی دن پھرے۔ 7ویں بار ایسا ہوا کہ جب کاہنوں نے نرسنگے پھونکے تو یشوع نے لوگوں سے کہا کہ للکارو، کیونکہ خداوند نے یہ شہر تم کو دے دیا ہے۔ جو کچھ اس میں ہے سب خداوند کی طرف سے نیست ہوگا، فقط راہب کسبی اور جتنے اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہو وہ سب جیتے بچے گی، اس لیے کہ اس نے ان قاصدوں کو جن کو ہم نے بھیجا تھا چھپا کر رکھا تھا۔ اور تم بہرحال اپنے آپ کو مخوض کی ہوئی چیزوں سے بچائے رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ان مخوض کرنے کے بعد تم کو مخوصی ہوئی چیز کو لے اور یوں اسرائیل کی خیمہ گاہ کو لعنتی کر ڈالو اور اسے دکھ دو۔ لیکن سب چاندی اور سونا اور وہ برتن جو پتل اور لوہے کے ہو خداوند کے لیے مقدس ہے، سو وہ خداوند کے خزانہ میں داخل کیے جائے۔ بس لوگوں نے للکارا اور کاہنوں نے نرسنگے پھونکی، اور ایسا ہوا کہ جب لوگوں نے نرسنگے کی آواز سنی اور انہوں نے بلند آواز سے للکارا اور دیوار بالکل گر پڑی، اور لوگوں میں سے ہر ایک آدمی اپنے سامنے سے چڑھ کر شہر میں گھسا، اور انہوں نے اس کو لے لیا، اور انہوں نے ان سب کو جو شہر میں تھے، کیا مرد کیا عورت، کیا بوڑھے کیا بیل کیا بیریا کیا گدھے، سب کو تلوار کی دھار سے بالکل نیست کر ڈالا۔ اور یشوع نے ان دونوں آدمیوں سے جنہوں نے اس ملک کی جاسوسی کی تھی
کہا کہ اس قصبے کے گھر جاؤ اور وہاں سے جیسی تم نے اس قسم کی کھائی ہے اس کے مطابق اس عورت کو اور جو کچھ اس کے پاس ہے سب کو نکال لاؤ۔ راہب کو اور اس کے باپ اور اس کی ماں اور اس کے بھائیوں کو اور اس کے اسباب بلکہ اس کے سارے خاندان کو نکال لائے اور ان کو بنی اسرائیل کی خیمہ گاہ کے باہر بٹھا دیا۔ پھر انہوں نے اس شہر کو اور جو کچھ اس میں تھا سب کو آگ سے پھونک دیا اور فقط چاندی اور سونے کو اور پتل اور لوہے کی برتنوں کو اور خداوند کے گھر کے خزانہ میں داخل کیا۔ لیکن یشوع نے راہب قصبی اور اس کے باپ کے گھرانے کے اور جو کچھ اس میں تھا سب کو سلامت بچا لیا۔ اس کی بدوباس آج کے دن تک اسرائیل میں ہیں، کیونکہ اس نے ان قاصدوں کو جن کو یشوع نے یریحو میں جاسوسی کے لیے بھیجا تھا چھپا کر رکھا۔ اور یشوع نے اس وقت ان کو قسم دے کر تاکید کی اور کہا کہ جو شخص اٹھ کر اس یریحو شہر کو پھر بنائے اور خداوند کے حضور ملعون ہو، وہ اپنے پہلوٹوں کو اس کی نیو ڈالتے وقت اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے پھاٹک لگواتے وقت بیٹھے گا۔ خداوند یشوع کے ساتھ تھا اور سارے ملک میں اس کی شہرت پھیل گئی اور اس طرح وہ راہب کا خاندان بچ گیا۔ اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو ضرور آن کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔